الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں ایمان کی دولت دے رکھی ہے، یہ ایمان کی دولت ہماری جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور دنیا کی کوئی دولت ایمان کی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایمان کی دولت اتنی قیمتی ہے تو پھر انسان دنیا کے تھوڑے سے فائدے کی خاطر چند پیسوں کے بدلے اپنے ایمان کا سودا کیسے کر لیتا ہے؟ میرے بزرگوں، ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے ایمان کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان بیٹھ کر فرمائی۔ ایک واقعہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کس طریقے سے ہمارے ایمان کی تعریف کی ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے دریا کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا، اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے اور وہیں پر آپ نے فوراً تیمم کر لیا۔ ایک صحابی نے دیکھا تو پوچھا، اللہ کے نبی، سامنے پانی موجود ہے، پھر آپ نے تیمم کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ میری زندگی یہاں سے وہاں تک میرا ساتھ دے گی یا نہیں دے گی، اس لیے میں نے احتیاطاً تیمم کر لیا۔ اس کے بعد پھر آپ پانی کے پاس گئے اور وضو کر کے آپ نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی ان کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے صحابہ کرام سے اس وقت ایک سوال کیا۔ آپ نے معلوم کیا کہ یہ بتاؤ کہ کس کا ایمان سب سے زیادہ عجیب ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ کے نبی، فرشتوں کا ایمان سب سے زیادہ عجیب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے تو نور سے بنی ہوئی مخلوق ہیں، وہ اللہ کے عرش کے اوپر کی چیزوں کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کے اندر برائی کا مادہ ہی نہیں ہے۔
تو وہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو کون لائے گا ایمان؟ ان کا ایمان عجیب نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی انبیاء علیہم السلام کا ایمان سب سے عجیب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، قرآن اترتا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات انبیاء کرام کے اوپر آتے ہیں، تو انبیاء کرام تو ایمان لائیں گے ہی، ان کا ایمان عجیب نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی پھر ہمارا ایمان عجیب ہے۔ آپ نے کہا کہ تمہارا ایمان بھی عجیب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنی زندگی کے اندر میرا دیدار کیا، حضرت جبریل علیہ السلام کو اترتے ہوئے دیکھا، قرآن تمہارے سامنے نازل ہوا، تم نے اللہ کی مدد کا مشاہدہ کیا ہے۔ جب یہ ساری کی ساری چیزیں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں تو پھر ان کے اوپر ایمان لانا یہ عجیب بات نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی پھر آپ ہی بتا دیجئے، اللہ اور اس کے رسول ہی اب زیادہ جانتے ہیں کہ کس کا ایمان عجیب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کچھ لوگ اس دنیا کے اندر آئیں گے، سینکڑوں سال گزرنے کے بعد وہ دنیا کے اندر پیدا ہوں گے، نہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھا ہوگا، نہ قرآن کو دیکھا ہوگا، نہ جبریل کو دیکھا ہوگا، نہ میرا مشاہدہ کیا ہوگا، لیکن علماء کرام ان کے سامنے میری باتوں کو بیان کریں گے تو وہ لوگ ان کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے مجھ سے محبت کی بنا پر ان باتوں کو تسلیم کر لیں گے، ان کا ایمان سب سے عجیب ہوگا۔ میرے بزرگوں، ہم انہی لوگوں میں ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے 1400 سال بعد دنیا کے اندر آئے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے قرآن کو اترتے نہیں دیکھا، حضرت جبریل کو وحی لاتے ہوئے نہیں دیکھا، اللہ کے نبی کا دیدار ہم نے نہیں کیا، لیکن جب اللہ کے نبی کی باتیں ہم تک پہنچی تو ہم نے ان کے اوپر ایمان رکھا، تو ہمارا ایمان سب سے زیادہ عجیب ایمان ہے۔ اور جو شخص اس فتنے کے دور میں اپنے ایمان کو بچا کر کے لے جائے گا، یاد رکھیں قیامت کے دن وہ اونچے درجے والا ہوگا۔ آج ہم نے بن دیکھے اللہ اور اس کے رسول کو مانا، اللہ کے نبی کی محبت میں آپ کے طریقے کی پیروی کی، تو آج دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر ہم اپنے ایمان کا سودا کیسے کر لیتے؟ ہماری نوجوان بچیاں غیروں کے تھوڑے سے اشارے پر کیسے اپنے ایمان کو قربان کر دیتی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے گھر والوں پر اور اپنے ایمان پر محنت نہیں کی، اپنے گھر والوں کے ایمان کی اور اپنے ایمان کی فکر نہیں کی، جس کے نتیجے میں ہم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، اور ہم دنیا کے اندر آج ان چیزوں کے پیچھے چلتے ہیں جن کے اندر تھوڑا سا فائدہ نظر آتا ہے۔ میرے بزرگوں، یاد رکھیں کہ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہوتے، دو طریقے زندگی گزارنے کے ہوتے، ایک نظر کا طریقہ اور ایک خبر کا طریقہ۔ نظر کے طریقے کا مطلب کیا ہے کہ آنکھوں سے دیکھ کر ہمیں جن چیزوں کے اندر فائدہ نظر آتا ہے ہم ان چیزوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر رشوت لینے میں دکھائی دیتا ہے کہ پیسہ آ رہا ہے،
مال کے اندر ملاوٹ کرنے میں نظر آتا ہے کہ نفع زیادہ حاصل ہوگا، دھوکہ دھڑی کرنے سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، تو ہمیں اپنی آنکھوں سے ان غلط چیزوں کے اندر فائدہ نظر آ رہا ہے، اس لیے ہم ان چیزوں کے پیچھے چل پڑتے۔ اور ایک ہوتا ہے خبر کا طریقہ کہ اللہ کے نبی نے، دین اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ رشوت لینا جائز نہیں ہے، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، اپنے مال کے اندر ملاوٹ کر کے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ہم اس چیز کو دیکھ کر کے کہ ہمیں اسلام نے بتایا کہ اس چیز کے اندر گناہ ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی طرف سے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، ان چیزوں کو دیکھ کر کے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ خبر کی زندگی ہے، اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو کامیابی عطا کی ہے اور کرے گا، وہ خبر کی زندگی گزارنے والوں کو کرے گا، جو آنکھوں سے نفع جن چیزوں میں نظر آتا ان چیزوں کو دیکھ کر کے اس طریقے پر چلنے پر زندگی میں کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ آج مسلمان مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، کیوں؟ کوئی فائدہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا۔ اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ ہر نماز پر ایک نمازی کو 50 روپے ملیں گے، تو مسجد کے اندر قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ ہمارا مزاج بن گیا کہ ہم نظر کی زندگی گزارتے، خبر کی زندگی کے اندر فائدہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تو اس طرف ہم آنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور میرے بزرگوں، بن دیکھی چیزوں پر ہم نے ایمان رکھا، اللہ اور اس کے رسول کو بن دیکھے مانا ہے، اس لیے جنت ہمارے لیے سستی ہے۔ اگر یہ چیزیں دیکھ کر کے ہم چلیں گے تو پھر اس کی کوئی قیمت نہیں رہ جائے گی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ بن دیکھے ہم نے ایمان رکھا، بن دیکھے اللہ اور اس کے رسول کو مانا، اس لیے جنت ہمارے لیے سستی۔ اس کے اوپر واقعہ سناتا ہوں، بہت اچھا واقعہ ہے۔ ہارون رشید ایک بادشاہ گزرے، ایک مرتبہ ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے پر ٹہل رہے تھے۔ ٹہلتے ٹہلتے انہوں نے ایک جگہ ریت پر حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ بہلول یہ اللہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، لیکن مجذوب قسم کے آدمی تھے، پاگلوں کی طرح رہا کرتے تھے، مجذوب تھے۔ تو بیٹھا ہوا دیکھا، ہارون رشید حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کے پاس سے گزرا تو سلام کیا، السلام علیکم۔ حضرت بہلول نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ہارون رشید نے معلوم کیا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جی ریت کے محل بنا رہا ہوں۔ پوچھا ہارون رشید نے کس لیے؟ کہنے لگے کہ اس محل کو جو مجھ سے خریدے گا میں اس کے لیے اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی اس کے واسطے اس کو جنت کے اندر گھر عطا کر دے۔ پوچھا اس کی قیمت کتنی ہے؟ کہا 1 دینار۔ ہارون رشید نے جو سوچا کہ یہ تو دیوانے آدمی ہے، دیوانے کی بڑھ ہے، یہ بات کرنے کے بعد وہ آگے بڑھ گئے۔ اب پیچھے سے ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون آتی ہیں، انہوں نے بھی سلام کیا، السلام علیکم۔ حضرت بہلول نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ زبیدہ نے معلوم کیا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جی ریت کے محل اور گھر بنا رہا ہوں۔ کس لیے؟ جواب دیا کہ جو اس گھر کو مجھ سے خریدے گا میں اس کے لیے اللہ سے دعا کروں گا کہ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا کر دے۔
زبیدہ بڑی نیک خاتون تھی. معلوم کیا بہلول اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا 1 دینار. زبیدہ نے 1 دینار نکال کر کے دیا اور کہا کہ بہلول آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجیے. اب یہ دعا کرا کر کے چلی گئی. رات میں جب ہارون رشید سویا تو خواب کے اندر جنت کے نظارے دیکھے، جنت کے اندر آبشارے دیکھے، محلات دیکھے، خوبصورت اونچے اونچے محلات. سرخ یاقوت سے بنا ہوا ایک محل دیکھا اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر میری بیوی زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے. ہارون رشید نے سوچا کہ اس محل کے اوپر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، چلو داخل ہو کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. ہارون رشید جیسے ہی اس محل کے دروازے پر پہنچتے ہیں دروان پیچھے ہٹا دیتا ہے کہ آپ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. ہارون رشید نے کہا کہ یہ تو میری بیوی کا محل ہے. دروان نے کہا کہ یہاں کے اصول الگ ہیں، یہاں جس کا نام لکھا ہوتا ہے وہی اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے، دوسرا داخل نہیں ہو سکتا. یہ کہہ کر کے دروان نے ان کو پیچھے ہٹا دیا. جیسے ہی پیچھے ہٹایا ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی. سوچنے لگے کہ یہ کیا خواب ہے، اور فوراً خیال آیا بہلول کی بات پر، اور دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میری بیوی نے جو 1 دینار دے کر کے بہلول سے دعا کرائی تھی، شاید وہ دعا میری بیوی کے حق میں قبول ہو گئی. اور افسوس کرنے لگے کہ میں بھی 1 دینار دے کر کے دعا کرا لیتا تو آج میرا بھی شاید کوئی محل بن جاتا. اسی کے ساتھ ساتھ سوچا کہ کل پھر میں جاؤں گا اور جا کر کے پھر بہلول کو 1 دینار دے کر کے دعا کرا لوں گا. اگلے دن پھر ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ کو لے کر کے گئے. ٹہلتے رہے، ادھر ادھر دیکھتے رہے، پھر ایک جگہ بیٹھے ہوئے بہلول نظر آئے. یہ ان کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کے سلام کیا، السلام علیکم. حضرت بہلول نے جواب دیا. پھر وہی کل والا سوال، بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جی ریت کے محل بنا رہا ہوں. پوچھا کس لیے؟ کہ جو مجھ سے اس کو خریدے گا میں اس کے لیے اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا کر دے. ہارون رشید نے کہا کہ قیمت کیا ہے؟ کہا کہ پوری دنیا کی بادشاہت. ہارون رشید نے کہا کہ اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، لیکن کل تو تم 1 دینار مانگ رہے تھے، آج قیمت اتنی بڑھا کر کے کیوں مانگ رہے ہو کہ 1 گھر کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہت. حضرت بہلول کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، کل جو معاملہ تھا بن دیکھے تھا، آج دیکھ کر آئے ہو. کل بن دیکھے سودا تھا اس لیے سستا مل رہا تھا، آج دیکھ کر کے آئے ہو اس لیے مہنگا ہو گیا. بزرگوں نے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد لکھا کہ ہماری مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو بن دیکھے مانا، اس لیے جنت ہمارے لیے سستی ہے. اگر ہم اپنی آنکھوں سے موت کے وقت آخرت کی نشانیاں دیکھ لیں گے تو پھر اس کی کوئی قیمت نہیں رہ جائے گی. اس لیے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج ایمان کی دولت کا سودا کر لیتے پھر کلمہ پڑھ کر کے دوبارہ ایمان کے اندر داخل ہو جائیں گے، موت سے پہلے پھر ایمان کو اختیار کر لیں گے، تو یاد رکھیں کہ موت کا کبھی کوئی پتہ نہیں، کب انسان کے دروازے پر آ کر کے کھڑی ہو جائے. پھر آدمی کے اوپر موت کی علامات طاری ہونے لگے، غرغرے کی حالت شروع ہو جائے. اب آدمی ایمان بھی لانا چاہے گا تو ایمان قابل قبول نہیں. فرعون
ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے جو اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہا کرتا تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ بنی اسرائیل کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم اس نے کیے اور ہر ایک سے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، کہتا تھا مجھے خدا مانو، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہاری مشکلات کو دور کروں گا۔ پوری زندگی اسی میں گزر گئی۔ جب موت کا وقت آتا ہے اور دریا کے اندر اللہ نے ڈبو کر کے اس کو موت دی ہے، جب آخرت کا نظارہ آنکھوں کے سامنے آیا تو فرعون بھی کہتا ہے کہ میں بھی اللہ کو رب مانتا ہوں اور بنی اسرائیل جس رب پر ایمان لائے میں بھی اس رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ آخری وقت میں فرعون بھی ایمان لا رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ اس دریا کی مٹی اٹھا کر اس خبیث کے منہ کے اندر ڈال دو۔ حضرت جبریل نے مٹی اٹھا کر کے منہ کے اندر ڈال دی تاکہ ایمان ہی نہ لا سکے۔ پوری زندگی اپنے آپ کو رب کہتا رہا، لوگوں کے سامنے اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا رہا۔ آج جب آخرت کا نظارہ، آج جب عذاب سامنے آیا ہے، غرغرے کی حالت شروع ہوئی ہے، تو آج ایمان لا رہا ہے۔ میرے بزرگوں، جو لوگ اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ مرنے سے پہلے پہلے ایمان لے آئیں گے، یاد رکھیں اگر موت کا وقت قریب آ گیا، آخرت کے احوال آنکھوں کے سامنے آئے، پھر ایمان لائیں گے تو ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنے ایمان کی اور اپنے گھر والوں کے ایمان کی، خاص طور پر اپنی نوجوان بچیوں کے ایمان کی۔ میرے بزرگوں، میں نے 2 ہفتے پہلے ایک بات بتائی تھی کہ بہت ساری بچیاں اس لیے جا رہی ہیں غیروں کے ساتھ اپنے ایمان کا سودا کر کے کہ ان کے مالی حالات تنگ ہیں، گھر کے اندر کوئی کمانے والا نہیں۔ تو میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی اس کے اندر اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن تو اللہ کی طرف سے عدلتے بدلتے رہتے۔ آج اگر تمہارے اوپر تنگی کے حالات ہیں تو ان تنگی کے حالات میں تم اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہو، یہ عقل مندی نہیں۔ یہ دن بھی ختم ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ رب العزت ان تنگی کے حالات کو ختم کر دے گا۔ آج چند پیسوں کی خاطر آدمی ایمان کا سودا کرے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آج جو حالات مسلمانوں کے لیے بنائے جا رہے ہیں اور بہت سارے مسلمانوں کو ایمان چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، یہ حالات صرف آج نہیں ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ ہر زمانے کے اندر ایسے حالات پیدا ہوتے رہے۔ اللہ کی طرف سے آسمان سے بارش بند ہے، زمین سے چشمے بند ہیں، تنگی کے حالات ہیں، دوسری طرف امداد کی فراوانی ہے۔ لوگ لے کر کے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے دفتر سے نام کٹواؤ، ہمارے دفتر میں نام لکھواؤ اور مالی فراوانی کے مستحق بن جاؤ۔ لیکن ان لوگوں نے ان تنگی کے حالات میں بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا اور وہ جمے رہے کہ چاہے ہمارے اوپر کتنے سخت حالات کیوں نہ آ جائیں، ہم ان حالات کے اندر بھی اپنے ایمان کو نہیں بیچ سکتے۔ صحابہ کرام بھوک کی حالت کے اندر بے ہوش ہو جاتے ہیں، کئی دن کے فاقے گزر جاتے ہیں، کھانے کے لیے گھر کے اندر کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ غیروں کی طرف سے راستے تنگ کیے جاتے ہیں، گرم ریت کے اوپر لٹایا جاتا ہے، سینے کے اوپر پتھر رکھا جاتا ہے کہ اس ایمان کو چھوڑ دو، لیکن اس وقت بھی کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ایمان لانے پر۔ جتنا ظلم کیا جاتا ہے
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں، مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں بلال تمہارے اوپر اتنے ظلم کیے جا رہے، تمہارے اوپر تکلیفوں کی بھرمار ہے، لیکن تمہارے چہرے کے اوپر، تمہارے ماتھے کے اوپر کوئی شکن نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کیوں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صدیق اکبر جب کمہار بھی برتن بناتا ہے مٹی کے تو ان برتنوں کو آگ کے اوپر تپاتا ہے تاکہ یہ مضبوط ہو جائیں، تو وہ برتن کبھی نہیں پوچھتے اپنے مالک سے کہ ہمیں آگ کے اوپر کیوں تپایا جا رہا ہے۔ میں اپنے رب پر ایمان رکھتا ہوں، اپنے اللہ کو رب مان چکا ہوں، اگر اس اللہ کے نام کی خاطر مجھے تکلیفیں دی جائیں تو میرے ماتھے کے اوپر شکن کیوں آئے گی؟ میں اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بزرگوں، ہم بھی تو انہی صحابہ کرام کے پیروکار ہیں، انہی کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، لوگوں ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ وہ لائے تھے۔ جب ہمارے لیے یہ تاکید ہے کہ ایسا ایمان لاؤ تو آج تنگی کے حالات ہیں تو ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیں؟ نہیں، یہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو محفوظ کر کے رکھیں۔ میرے بزرگوں، جو اپنے ایمان کو بچا کر کے دنیا سے لے جائے گا، یاد رکھیں کہ کامیابی اسی کو ملے گی، اور جو اپنے ایمان کو چھوڑ دے گا اس کو ناکامی کے سوا کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنے بھی ایمان کی، اپنے نوجوان بچوں کے ایمان کی فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔